عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ عارف کا رد عمل عبدالحق کی توقع کے عین مطابق تھا۔ نہ یہ احسان ہے عارف بھائی اور نہ ہی محبت، عبدالحق نے جلدی سے صفائی پیش کی، بلکہ اس میں تو میرا کوئی دخل ہی نہیں۔ تو پھر میں نے تو بس زبیر بھائی سے آپ کے لیے لاہور میں مکان کا بندوبست کرنے کو کہا تھا، وہ بھی خریدنے کا نہیں کہا تھا۔ مجھے تو خود یہ سب کچھ ابھی 15 منٹ پہلے ہی معلوم ہوا ہے۔ عارف نے کڑی نظروں سے زبیر کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں استفسار تھا۔ میں کاکا کی طرح نہیں ہوں عارف بھائی صاحب، میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور پہلے اپنا نفع دیکھتا ہوں، زبیر نے نہایت اعتماد سے کہا۔ اس میں نفع کیا نظر آیا آپ کو؟ در حقیقت آپ کو ہماری ضرورت نہیں عارف صاحب، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے ہمارا، اور سنبھالنے والا ایک میں ہوں یا میرا بیٹا، جو ساتھ ہی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ ہم پر بہت بوجھ ہے، مگر ملازمین کی تو کمی نہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے، ملازم بہت، مینیجر بھی بہت، لیکن ایک اہل، محنتی اور ایماندار منتظم بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ آپ ہے۔ آپ ہمیں مل گئے تو جو منافع ادھر ادھر نکل جاتا ہے ہمارے ہی پاس آئے گا، یعنی منافع بڑھے گا۔ مگر آپ مجھے جانتے ہی کتنا ہیں، ایک ہی بار تو ملاقات ہوئی، وہ بھی سرسری سی۔ آپ نے مجھے اہل، محنتی اور ایماندار کیسے سمجھ لیا؟ آپ کاکا کے دوست ہیں، کاکا آپ سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی سند اور کیا ہو سکتی ہے؟ عارف نے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عبدالحق نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم عارف بھائی، یہ سب کچھ زبیر بھائی نے خود سوچا ہے، خود فیصلہ کیا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ عارف نے اس سے پہلے عبدالحق کو قسم کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ دور ہو گیا اور نرمی چھا گئی۔ وہ زبیر کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی یہ پیشکش میرے لیے باعث عزت اور اسے قبول کرنا میرے لیے نعمت ہے زبیر صاحب، لیکن آپ نے میرے نام سے مکان خرید کر میرے حق میں برا کیا۔ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے تو اس میں برائی کیا ہے؟ زبیر نے سادگی سے پوچھا۔ آپ خود سوچیں، جس روز مجھے کرپشن اور بدعنوانی کے الزام میں برطرف کیا گیا، اس کے چند روز بعد لاہور میں ایک پوش علاقے میں میں بنگلہ خریدتا ہوں، تو یہ تو میرے جرم کا ثبوت بن گیا نا؟ ایسا نہیں ہے عارف صاحب، زبیر نے بہت اطمینان سے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے ہر کام میں پہلے اپنے وکیل سے مشورہ کرتا ہوں۔ اللہ کی مہربانی سے مجھے وکیل بہت اچھا ملا ہے۔ اس نے اس پہلو کو خود سمجھا اور پھر سلیقے سے کام کیا۔ بنگلہ آپ کے نام سے ضرور خریدا گیا ہے، لیکن اس کی ادائیگی ہماری کمپنی کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر کچھ کاغذات نکالے اور عارف کی طرف بڑھا دیے۔ آپ ہمارے اور آپ کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ کمپنی آپ کی خدمات کے عوض آپ کو یہ بنگلہ خرید کر دے رہی ہے، جو آپ سے کبھی واپس نہیں لیا جائے گا، لیکن آپ کم از کم 5 سال ہمارے لیے کام کرنے کے پابند ہوں گے، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ عارف نے معاہدے کو بڑے ہی غور سے پڑھا، پھر زبیر کو دیکھ کر مسکرایا۔ آپ یقیناً پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ تو پڑھے لکھے لوگوں سے بڑھ کر ہیں زبیر صاحب۔ اس بار اس کے لہجے میں احترام تھا۔ عبدالحق کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، زبیر نے تو اسے بھی حیران کر دیا تھا۔ اس سوجھ بوجھ اور فراست پر اسے رشک آ رہا تھا۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں عارف صاحب، میں تو صرف شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں آپ کا۔ اس کے بجائے آپ اس معاہدے پر دستخط کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور ہاں، دستخط کے نیچے 17 تاریخ ڈالیے گا، کیونکہ مکان 18 تاریخ کو خریدا گیا ہے۔ عارف نے دستخط کر دیے۔ شہر بدل گیا، فضا بدل گئی، گرد و پیش ماحول بدل گیا، آب و ہوا بدل گئی اور لوگ بدل گئے، مگر اس تبدیلی سے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں متاثر ہوا۔ اثر صرف کراچی سے لاہور آنے والوں پر نہیں پڑا، اس سے لاہور میں موجود لوگوں پر بھی اثر پڑا۔ مجموعی تاثر بہرحال خوشی کا تھا۔ رابعہ کی خوشی کی تو انتہا ہی نہیں تھی۔ عبدالحق اور حمیدہ کے بغیر تو اس کی زندگی ویسے ہی مکمل نہیں تھی، پھر ارجمند بھی اس میں شامل ہو گئی۔
اور کراچی جاتے جاتے ننھا نور الحق بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اسے تو ان لوگوں کے بغیر لاہور اجاڑ اور ویران لگتا تھا۔ اس کے لیے سال بھر میں بس وہی خوشی کے دن ہوتے جب وہ لوگ لاہور آتے، اور جب وہ واپس جاتے تو اس کے لیے لاہور کی ویرانی اور بڑھ جاتی۔ ساجد بہت خوش تھا۔ عبدالحق کی محبت تو گویا اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ پھر اس نے نور الحق بھی شامل ہو گیا۔ وہ ان لوگوں سے ایک پل بھی دور نہیں رہنا چاہتا تھا، اور اب وہ اس کے پاس آ گئے تھے۔ گھر کے نوکر بھی خوش تھے۔ نسیمہ ہمیشہ ہی ارجمند کو یاد کرتی تھی۔ یعقوب عبدالحق کے بغیر خود کو پردیس میں محسوس کرتا تھا۔ اس سے دوری کے نتیجے میں اس کا انگریزی بولنے کا شوق ختم ہو گیا۔ یہاں ایسا کون تھا جس سے وہ انگریزی بولتا؟ کراچی سے آنے والوں میں سب سے خوش نور الحق تھا۔ لاہور والا گھر ویسے ہی اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کا لون اسے بہت پسند تھا، اور پھر محبتوں کی تو اسے وہاں بھی کمی نہیں تھی۔ انا، آپی اور ماموں سب اس سے محبت کرتے تھے، مگر یہاں رونق بھی زیادہ تھی۔ تائی کا بس چلتا تو وہ اسے نظروں سے اوجھل ہی نہ ہونے دیتی۔ اور سب سے بڑھ کر ساجد، جسے وہ بھائی جان کہتا تھا، وہ بہت مصروف ہوتا تھا، لیکن اس کی کوئی بات کبھی ٹالتا نہیں تھا، اور وہ اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا۔ اور یعقوب سے بات کرنے میں اسے بہت لطف آتا۔ اس کی بولی اسے بہت اچھی لگتی۔ اسے انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا، اور وہ اسے اسمال ماسٹر کہتا تھا۔ وہ جب لان میں اکیلا ہوتا، یعقوب اس کے پاس آ جاتا۔ آپ مجھے اسمال ماسٹر کیوں کہتے ہیں؟ پچھلے سال نور الحق نے اس سے پوچھا۔ یعقوب بڑے فخر سے مسکرایا تھا۔ یور فادر مائی بگ ماسٹر، یو مائی اسمال ماسٹر۔ نور الحق کو ہنسی آنے لگی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری سمجھ میں آپ کی پوری باتیں نہیں آتی، ابھی اسمال ہے نا، بڑے ہوں گے تو سمجھ آنے لگیں گی۔ یعقوب نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ آپ اسکول جاتے ہیں؟ جی ہاں۔ انگلش پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ سیکھنے میں ٹائم لگے گا، پر میں آپ کو سکھا دوں گا۔ آپ کیسے سکھائیں گے؟ مائی انگلش ویری ویری گڈ۔ میں انگریزوں کے ساتھ انگلش اسپیکنگ کرتا تھا۔ انگریز کون ہوتے ہیں؟ یعقوب سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات کیسے سمجھائے؟ جو انگریز اسپیکنگ کرتے ہیں۔ اس نے بری طرح ہاتھ ہلائے اور چہرے پر زور دیا۔ جب کوئی بات سمجھانے میں دشواری ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ آپ بھی انگلش بولتے ہیں تو آپ انگریز ہیں؟ نو نو، یعقوب نے بری طرح ہاتھ ہلائے۔ می بلیک انگریز، دے وائٹ انگریز، دے ان انگلینڈ، می ان پاکستان۔ نور الحق کو اس کی صورت وقت گزاری کا ذریعہ مل گیا۔ ساجد گھر میں نہیں ہوتا تو وہ یعقوب کے کوارٹر میں چلا جاتا۔ اس بار یعقوب لان میں اس کے پاس آیا تو بڑی حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا اور بولا، ہیلو کوارٹر بگ ماسٹر۔ نور الحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب کچھ لمبے ہو گئے ہیں آپ۔ نو اسمال بگ بیگ، کوارٹر بیگ، اور بڑا ہوں گا تو پھر ہاف بیگ، اور اس کے بعد 3 کوارٹر بیگ، اور اس کے بعد 4، 5، 6 گنتی آتی ہے نا آپ کو؟ ہاں آتی ہے، نور الحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ یوں تو میں کبھی بگ نہیں ہوں گا۔ اس پر یعقوب سوچنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا، آپ بگ ہوں گے جب میں نہیں رہوں گا۔ اور اسی وقت عبدالحق آ گیا۔ یعقوب نے جلدی سے فوجیوں کی طرح اسے سلوٹ کیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، کوارٹر بگ ماسٹر کو انگریزی سکھا رہا تھا۔ یہ کوارٹر بگ ماسٹر کیا ہوتا ہے؟ یعقوب چہرے اور ہاتھوں پر زور دے کر اس کی وضاحت کرنے لگا۔ غضب خدا کا، ارے ابھی تو یہ صرف ABCD سیکھ رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے لفظ۔ یعقوب کا سینہ تن گیا۔ مجھے پتا ہے بگ ماسٹر، اس نے فخریہ لہجے میں کہا، اسی لیے تو فل انگلش نہیں بولتا ہوں۔ رحم کرو اس بیچارے پر۔ عبدالحق نے بیٹے کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اس کی انگریزی تو سیکھنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے سر، میں ہاتھ ہلکا رکھوں گا۔ تمہیں ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ اب اگر میں نے تمہیں اس سے انگلش بولتے سنا تو میں تمہارے انگلش پر پابندی لگا دوں گا۔ اوکے بگ ماسٹر، یعقوب نے مری مری آواز میں کہا اور سلوٹ مارا۔ حمیدہ کے لیے حق نگر کے علاوہ ہر جگہ پر دیسی تھی، کیا کراچی اور کیا لاہور۔
بس یہ ہے کہ کراچی میں تنہائی کا احساس زیادہ ہوتا تھا۔ لاہور میں زبیر، رابعہ اور ساجد کے علاوہ نوکر بھی تھے۔ نسیمہ تو خاص طور پر اس سے بہت زیادہ قریب تھی، بلکہ ایک معاملے میں تو وہ اس کی محرم راز تھی۔ اسی کے ساتھ تو وہ عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا کرانے درگاہوں پر جایا کرتی تھی۔ اسی لیے لاہور اسے کراچی کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگا۔ ارجمن کے لیے اہمیت صرف عبدالحق تھا، وہ چاند تھی اور عبدالحق اس کے لیے زمین کی طرح۔ چاند کا کام ہی کیا ہے؟ ہر وقت زمین کے گرد چکر لگانا۔ وہ زمین کو پورا نظر آئے یا نہ آئے، یا بے شک نظر ہی نہ آئے، وہ تو ہر پل زمین کو تکتا رہتا ہے۔ اسے تو روشنی ہی زمین سے ملتی ہے۔ تو جہاں عبدالحق اس کے ساتھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، وہیں اس کی جنت تھی۔ باہر کی دنیا سے تو اس کا تعلق برائے نام ہی تھا، اور اسے اس میں کچھ ایسی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ پھر بھی کچھ حوالے ہوتے ہیں جو آدمی کے لیے کسی جگہ کو پسندیدہ اور کسی کو ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ کراچی ارجمن کو ناپسند نہیں تھا، لیکن لاہور اس کے لیے پسندیدہ تھا۔ حالانکہ ابتدا میں لاہور اس کے لیے ایک قفس کی طرح تھا۔ وہاں اس نے بہت سخت وقت گزارا، مگر پھر عبدالحق کو بھی اس نے وہیں دیکھا، وہیں اسے محبت کی نعمت عطا ہوئی۔ پھر اسے ایک گھر ملا، اور گھر بھی عبدالحق کا۔ وہیں اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہیں اس کی دلی آرزو پوری ہوئی، عبدالحق سے اس کی شادی کی۔ لاہور اس کے لیے پسندیدہ تھا، مگر لاہور کے اس بنگلے سے اسے عشق تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد یہ اس کی پہلی پناہ گاہ تھا، اس کے تحفظ کا قلعہ۔ اس گھر کے چپے چپے سے اس کی خوبصورت یادیں وابستہ تھیں۔ اسٹڈی میں عبدالحق سے پڑھنا، وہ قربت کی آزمائش جس میں اللہ نے اپنی مدد سے اسے سرخ رو کر کے پاکیزہ قربت بنا دیا تھا۔ دادی اماں کا کمرہ جہاں صبح وہ عبدالحق سے ملتی تھی، کبھی کبھی اسے سورہ ملک سناتی تھی۔ کچن جہاں وہ عبدالحق کے آفس بھیجنے کے لیے کھانا پکاتی اور ٹفن میں رکھتی۔ لان جہاں وہ جھولا جھولتی، بینچ پر بیٹھ کر اس کی خوبصورتی کو سراہتی، جہاں ساجد چپکے چپکے محبت سے اسے چھوٹی چاچی کہا کرتا۔ اس گھر میں اس کی خوشیوں کے بیش بہا خزانے تھے، اور حق نگر میں اس نے زیادہ وقت نہیں گزارا تھا، مگر اسے حق نگر سے محبت تھی، اس لیے کہ اس کا نام عبدالحق کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس لیے بھی کہ حق نگر سے عبدالحق کو محبت تھی، اور جو عبدالحق کو محبوب تھا وہ اسے بھی محبوب تھا۔ اور اس لیے بھی کہ جب عبدالحق کا کراچی تبادلہ ہوا تھا تو دادی اماں اپنے کمرے میں اسے عبدالحق کی کہانی سناتی تھیں، جو اسے حقیقت سے زیادہ افسانہ لگتی تھی۔ اسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا۔ دادی اماں نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ اسے ان کی بات پر پورا یقین نہیں ہے۔ نکی، تو اسے کہانی سمجھتی ہے نا؟ ایک دن انہوں نے کہا۔ نہیں دادی اماں، سچ سمجھتی ہوں، پر کہیں کہیں یقین نہیں آتا، اسی لیے سچائی سے کام لیا۔ پر سچ یہ ہے نکی کہ میں پورا نہیں بتا پاتی۔ دادی اماں نے کہا۔ پورا نہیں بتا پاتی؟ ارجمن نے حیرت سے کہا۔ تو اور بھی بہت کچھ ہے کیا؟ تو اور کیا؟ بڑے ٹھاکر کس طرح مسلمان ہوئے مجھے نہیں معلوم۔ کھدائی کے بعد پرانی حویلی کے تہہ خانے سے ان کی 2 ڈائریاں ملی تھیں، وہ نور بانو نے پڑھی تھیں اور پھر عبدالحق کو دی تھیں۔ اس کے بعد ہی تو عبدالحق نے مجھے بتایا کہ ٹھاکر ویر جی مسلمان ہو گئے تھے۔ کیسے؟ یہ مجھے کبھی پتہ نہیں چلا۔ وہ دونوں ڈائریاں ارجمن نے بھی دیکھی تھیں، وہ نور بانو کے پاس تھیں، اس نے اس سے ان کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ نور بانو نے اسے بس سرسری طور پر بتایا بھی تھا، لیکن یہ بھی جتا دیا تھا کہ عبدالحق کی اجازت کے بغیر وہ اسے نہیں دے سکتی۔ ارجمن خود بھی ان باتوں کا خیال رکھتی تھی۔ تجسس کے باوجود اس نے عبدالحق سے اجازت لی، نہ نور بانو سے اصرار کیا۔ آپ اسے کہتی تو وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتی، اس نے کہا۔ کئی بار کہا پر وہ ٹالتی رہی، اور پھر وہ دور چلی گئی تو بات ختم ہو گئی۔ ارجمن اس پر سوچتی رہی۔ واقعی اس کہانی کے 3 راوی تھے، عبدالحق کے والد حمیدہ اور خود عبدالحق۔ عبدالحق کی یاداشت کے آغاز سے قبل جو کچھ ہوا وہ صرف اس کے والد اور حمیدہ جانتے تھے۔ تینوں کے بیان ملنے پر ہی کہانی سامنے آ سکتی تھی۔
عبدالحق خود کچھ بتانے والا نہیں تھا، حمیدہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ اب والد مرحوم کی ڈائریاں کہانی کو مکمل کر سکتی تھیں۔ حمیدہ پر اسے رشک آتا، اسے اللہ نے وقت کے ساتھ چلنے کی زبردست صلاحیت دی۔ وہ نئے دور کے اجنبی چیزوں کو بھی آسانی سے قبول کر لیتی تھی۔ اتنے برسوں میں اس نے اس کی زبان میں ہی تبدیلی دیکھی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کیسے پہلے بولتی ہوگی، پھر نور بانو کے ذریعے اور عبدالحق کے ذریعے بھی اسے نئے الفاظ ملے اور اس نے وہ اپنا لیے۔ نکی، میری بات سن۔ ارجمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ حمیدہ کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جی دادی اماں، تجھے پتا ہے ان ڈائریوں کا؟ جی دادی اماں، آغا جی کی میز کی دراز میں رکھی ہیں۔ کس نے رکھی؟ میں سمجھی عبدالحق نے رکھی ہوں گی۔ انہیں تو شاید اب وہ یاد بھی نہیں۔ ارجمن نے کہا، آپ ہی کے انتقال کے بعد میں نے انہیں سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ حمیدہ کو ایک خیال نے چونکا دیا، اور تو نے کبھی انہیں کھول کر نہیں دیکھا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں دادی اماں۔ تو کیسی ہے نکی؟ تیرا کبھی دل نہیں چاہا؟ دل تو بہت چاہتا تھا دادی اماں، لیکن آغا جی کی امانت، آغا جی کی اجازت کے بغیر میں کیسے پڑھ سکتی ہوں انہیں؟ لے، میاں بیوی میں کون سا پردہ ہوتا ہے؟ پھر بھی دادی اماں، کچھ چیزیں بہت ذاتی ہوتی ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے اس بات سے۔ ارے پگلی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ عبدالحق کے لیے تو وہ فخر اور عزت کی بات ہے، پتہ ہے۔ اس کے بعد ہی تو اس نے اپنے ہر سائفیکٹ پر ٹھاکر جی کا نام، ہر سرٹیفکیٹ پر اپنے ٹھاکر جی کا نام تبدیل کرایا تھا۔ کہتا تھا میرے والد بھی مسلمان تھے الحمدللہ۔ بے شک اماں، بات تو عزت اور فخر کی ہے، لیکن آغا جی کی اجازت کے بغیر تو میں انہیں کھول کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ پر اب میں تجھ سے کہتی ہوں، مجھے وہ پڑھ کر سنا۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گی دادی اماں کہ پہلے آغا جی سے اجازت لے لیں۔ آپ کا ہی بھلا ہے اس میں، اللہ کا حکم ہے نا دادی اماں۔ ارے میرا عبدالحق پر حق نہیں ہے کیا؟ حمیدہ جھنجھلا گئی۔ اور وہ مجھے منع کر دے گا کیا؟ دیکھیں اماں، آپ خود پڑھ لیں تو شاید یہ آپ کا حق ہے۔ ارجمن کے لہجے میں عاجزی تھی۔ لیکن آپ کسی اور سے پڑھوائیں تو یہ دوسری بات ہے۔ بلا وجہ میں بھی گناہ گار اور آپ بھی، پوچھ لینا کوئی بری بات تو نہیں۔ آپ کا مرتبہ تو کم نہیں ہوگا۔ بات حمیدہ کی سمجھ میں آ گئی۔ تو نے ٹھیک کہا نکی، میں عبدالحق سے پوچھ لوں گی۔ عبدالحق کے لیے لاہور میں بس ایک خوبی تھی کہ یہاں زبیر بھائی اور رابعہ اور ساجد اسے مل گئے۔ دوسری یہ کہ پابندی کی زنجیر کٹ گئی۔ وہ آزاد تھا۔ کب سے وہ حق نگر نہیں جا سکا، اب جا سکتا تھا۔ مولوی مہر علی کی وہ بہت کمی محسوس کرتا تھا، باقی سب کچھ ویسے کہ ویسا ہی تھا۔ کچھ دن تو وہ الجھنوں میں پھنسا رہا، پھر تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہم آہنگی پیدا ہوئی تو پرانے مسائل سر اٹھانے لگے، بلکہ وہ اور بڑھ گئے۔ کراچی میں وہ روز آفس جاتا تھا، شام تک ارجمن سے دور رہتا، دفتری کاموں میں الجھا رہتا تو مسئلہ صرف تصور تک محدود تھا۔ اب وہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتی اور وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ پرکشش لگنے لگی تھی۔ بیڈ روم کا معمول ان کا وہی کراچی والا رہا، لیکن اب تو اسے نیچے سونے میں لطف آنے لگا تھا۔ یہاں وہ ایک اور آزمائش سے گزرا۔ جب خواہش نے شدت سے سر اٹھایا تو اس کے اندر ایک نئی سوچ ابھری۔ اس نے سوچا کہ غسل کے معاملے میں جو کچھ ہوا، ممکن ہے اس کا سبب کراچی کی آب و ہوا ہو، لہٰذا کیوں نہ یہاں تجربہ کر کے دیکھا جائے۔ لیکن اب وہ بہت چوکنا تھا۔ اپنی آخری کوشش کے نتیجے میں وہ جمعے کی نماز سے محروم ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک ایسا نقصان تھا جسے وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا۔ اس دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس سلسلے میں کوئی تجربہ نہیں کرے گا۔ یہاں بھی وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ اس پر شیطان کا حملہ ہے۔ اس نے اس خیال کا وہیں گلا گھونٹ دیا۔ اس نے اس مسئلے پر قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس کا ایمان تھا کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن، سنت اور سیرت طیبہ میں موجود ہے، لیکن اس کا مسئلہ تو بالکل انوکھا تھا۔ ایسی کوئی نظیر بھی اس کے سامنے نہیں تھی، لیکن اس کا ایمان پختہ تھا۔ وہ اس پر سوچتا رہا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی اس پر کہ وہ یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا کہ اس کے مسئلے کا حل موجود نہیں ہے،
بلکہ اس نے عاجزی سے سوچا اللہ کا کلام تو ایسا ہے کہ قیامت تک لوگ اسے سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن پوری طرح کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ اس علم کو حاصل کیا ہوگا اور اللہ نے اپنی جناب سے بھی انہیں نوازا ہوگا، جبکہ اس کی تو اوقات ہی کیا ہے، وہ تو بس قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہو تو کسی آیت کا ظاہری سامنے کا مفہوم سمجھ لیتا ہے، پھر قرآن تو آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ ہر دور ہر عہد کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس میں کتنی پیشن گوئیاں ہیں جو بعد میں پوری ہوئیں اور کتنی ہیں جو قیامت تک پوری ہوتی رہیں گی، یہ تو آفاقی کلام ہے، اب اسے گہرائی میں سوچنا بندے کے بس کی بات نہیں۔ البتہ اللہ جسے چاہے نواز دے اور جتنا چاہے نواز دے، اس کوشش کے بعد وہ بس اللہ ہی سے رجوع کر سکتا تھا، اور بالآخر اللہ نے ہی اس کی رہنمائی فرمائی اور اس کے ایمان کے مطابق قرآن ہی کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ کسی صاحب علم کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ کر اس سے مشورہ لے، مگر یہ ناممکن تھا، اس کے مزاج میں شرم و حیا اتنی تھی کہ اس کی زبان ہی نہ کھلتی۔ وہ تو شاید یہ مسئلہ مولوی مہر علی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کا پردہ رکھتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اس نے رحمت فرمائی اور بغیر کسی وسیلے کے اس کا مسئلہ فوراً حل فرما دیا۔ اس روز سورہ بقر کی تلاوت کرتے ہوئے وہ 45ویں آیت مبارکہ پر ٹھہر گیا۔ اس نے کئی بار پڑھا، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک یہ بہت گراں ہے سوائے ان بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے۔ اس نے اور پیچھے سے پڑھ کر غور کیا۔ اس میں اہل کتاب کے لیے وعید تھی جو دوسروں کو عمل کرنے کا کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، لیکن اسے یہ حکم عمومی لگا۔ اور مدد لو صبر سے اور نماز سے، اس نے تفسیر میں اس آیت مبارکہ کو دیکھا۔ قرآن کو سمجھنے والوں میں سے کسی کا قول تھا کہ صبر سے مراد روزہ ہے، اسی لیے رمضان المبارک کو ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ اسے لگا اللہ اسے راہ دکھا رہا ہے، روزہ اور نماز۔ اسے یاد آیا کہ سورہ نور میں ان لوگوں کے بارے میں ایک آیت ہے جو شادی کے لیے مالی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس نے تفسیر کی وہ جلد کھولی جس میں سورہ نور تھی، بالآخر اسے وہ آیت نظر آ گئی۔ وہ 33ویں آیت تھی۔ اس میں ان لوگوں کو جو آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، لونڈی سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے کو اس پر ترجیح دی تھی، کیونکہ اس سے نکاح کی صورت میں اولاد غلام ہوگی، اور صبر کی صورت میں بشارت تھی اللہ ایسے شخص کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ پھر اسے حضور پاک کی حدیث نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کی شادی کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ شہود کو توڑنے والی ہے۔ اس کے دل کو قرار آ گیا، اس کا دل امید سے بھر گیا۔ بے شک اس کا مسئلہ نکاح نہیں تھا، وہ تو شادی شدہ تھا، لیکن اس کا مسئلہ نفس سے لڑنے کا تھا، اور اس کا حل اسے مل گیا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اس نے سوچ لیا ہفتے میں 3 روزے رکھنے کا معمول اپنائے گا۔ روزے کے لیے سحری ضروری تھی، لیکن یہ کوئی مسئلہ نہ تھا، تہجد کے لیے وہ بھی اٹھتا اور ارجمند بھی۔ اس نے اس سلسلے میں ارجمند سے بات کی۔ ارجمند خوش ہو گئی، جزاک اللہ آغا جی، آپ کے ساتھ میں بھی روزہ رکھ لوں گی، افسوس مجھے اس کا خیال نہیں آیا۔ وہ ارجمند سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن ارجمند نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ وہ بہت خوش تھی۔ کیا بات ہے پتر، تو ناشتہ نہیں کر رہا؟ حمیدہ نے عبدالحق کو ٹوکا۔ میرا روزہ ہے اماں۔ عبدالحق کو شرمندگی ہونے لگی کہ معاملہ دکھاوے کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ کیا کرتا، گھر میں تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی، اور دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ خیر تو ہے پتر، حمیدہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ روزہ تو خیر ہی ہوتا ہے اماں، عبدالحق نے عاجزی سے کہا۔ بس
اللہ کی رحمت سے دل میں خیال آیا اور میں نے سوچا عمل کر لوں، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھا کروں گا انشاءاللہ۔ تو پتر ناشتے کی میز پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ حمیدہ نے محبت سے کہا۔ آپ کی خاطر آ گیا تھا اماں، آپ رخصت دے دیں تو؟ میری طرف سے اجازت ہے پتر، حمیدہ نے کہا اور پھر ارجمند کی طرف مڑی۔ اور تو نے کی؟ جی اماں، میں کیوں محروم رہوں سعادت سے؟ ارجمند نے کہا۔ ٹھیک ہے نکی، ایک بات کہوں اماں؟ ہاں پتر بول، یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو تو اچھا ہے۔ کیوں پتر؟ حمیدہ نے حیرت سے کہا۔ یوں دکھاوا ہو جائے گا نا، اچھا نہیں لگتا۔ میں کسی سے نہیں کہوں گی، بس اب تو جا، ابھی رابعہ آئے گی تو بات کھل جائے گی۔ خوش قسمتی سے زبیر، رابعہ اور ساجد اس وقت موجود نہیں تھے۔ عبدالحق جانے لگا تو حمیدہ نے اسے پکارا۔ کچھ دیر بعد آنا میرے پاس پتر، تجھ سے بات کرنی ہے۔ جی اماں، عبدالحق نے کہا اور چلا گیا۔ وہ تینوں ناشتے کے لیے آئے تو زبیر نے پوچھا کاکا نہیں آئے؟ کہتا ہے اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گا۔ زبیر پریشان ہو گیا کہ کہیں عبدالحق کسی بات پر ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وہ ڈھنگ سے ناشتہ نہیں کر سکا۔ ناشتے کی میز سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے سوچا آج وہ کام بھی کر لے جو کئی دن سے ٹلتا آ رہا ہے۔ اسے عبدالحق کو کچھ دینا تھا اور اسے ڈر تھا عبدالحق اس پر خفا نہ ہو، مگر اب جب کہ لگتا تھا عبدالحق ویسے ہی اس سے ناراض ہو گیا ہے تو یہ کام بھی کر ہی لیا جائے، پھر معافی مانگ کر منا بھی لوں گا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اور سامنے رکھی فائلوں کو ٹٹولنے لگا۔ اسے یاد تھا کہ چیک بک اسی کی دراز میں رکھی ہے۔ اپنی میز کی طرف دیکھ کر وہ مسکرایا۔ 5 سال پہلے وہ یہ میز خرید کر لایا تھا اپنے لیے، اور یہ رہا اسے ساجد نے دکھائی تھی۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ساجد کی شکل میں اس نے اسے بہت بڑی نعمت عطا فرما دی، ورنہ وہ خود تو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اسے کاروبار کی سوجھ بوجھ بھی نہیں تھی۔ عبدالحق نے اس پر ذمہ داری ڈالی تو اس کی محبت میں اس نے خود کو کھپا دیا۔ اس نے اس سلسلے میں بھی اللہ ہی سے مدد طلب کی تھی اور اللہ نے اسے نوازا تھا۔ کارندے اسے بہت اچھے مل گئے، محنتی اور ایماندار، مگر سب سے بڑھ کر اسے ساجد سے مدد ملی تھی۔ ساجد کی مدد سے اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ یہ سب کچھ عبدالحق کے علم میں نہیں تھا کیونکہ اس کے کراچی جانے کے بعد ہوا تھا۔ ساجد پہلے تو اسے خود پڑھاتا رہا، پھر اسی کے اصرار پر زبیر نے نائٹ اسکول میں داخلہ لیا، وہاں سے پچھلے سال اس نے میٹرک کر لیا۔ کیسا کیسا فضل فرمایا میرے رب نے، اس نے سوچا اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پچھلی زندگی تو اب اسے دھندلا خواب لگتی تھی، بلکہ وہ نہیں جیسے وہ کوئی اور تھا جس نے وہ زندگی گزاری۔ پھر اللہ نے اسے گمراہی سے نکالا، ہدایت سے نوازا، اولاد عطا فرمائی، کاروبار کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی، دنیا میں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جس کی اس نے خواہش بھی نہیں کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے غرور اور بد دماغی سے محفوظ رکھا۔ اس کی عاجزی سلامت رہی۔ دنیا کی نظروں میں کچھ بھی ہو، وہ خود تو پہلے بھی نوکر تھا اور اب بھی نوکر ہی ہے، اس نوکری میں ہی اس کی عزت ہے۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، شکر کے آنسو۔ احساس ہوا تو اس نے چونک کر انہیں پہنچا، پھر اس نے مطلوبہ فائل اٹھائی، دراز سے چیک بک اور پاس بکس نکالی اور انہیں ایک لفافے میں رکھ لیا۔ عبدالحق کا خیال آیا تو وہ پھر پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جس نے اسے ناراض کر دیا۔ وہ فائل اور لفافہ لے کر اٹھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اپنے کمرے میں عبدالحق کو خیال آیا کہ ناشتے پر اس کی اور ارجمند کی غیر موجودگی زبیر اور رابعہ کو بہت غیر معمولی لگے گی۔ نہ جانے وہ کیسے کیسے گمان کریں گے، اور سچ ہے کہ اصل بات معلوم نہ ہونے کی صورت میں تو انہیں اس میں نظر انداز کیے جانے کا، توہین کا احساس ہوگا۔ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس سلسلے میں ان سے معذرت کرنا ہوگی، اور وہ بھی فوری طور پر۔ اسے زبیر کے جانے سے پہلے اس سے ملنا تھا۔ پھر اسے یاد آیا حمیدہ نے بھی اسے بلایا تھا اور اس کے لہجے میں تاکید تھی، نہ جانے کیا بات ہوگی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکلا اور حمیدہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔
دوپہر کے لیے ناشتے پر عدم موجودگی کا اتنی دیر میں اس نے عذر تلاش کر لیا تھا۔ حمیدہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ عبدالحق اس کے پاس جا بیٹھا۔ تم نے مجھے بلایا تھا اماں؟ حمیدہ کو یاد نہیں رہا۔ میں نے؟ اس نے حیرت سے کہا، پر کیوں؟ عبدالحق ہنسنے لگا۔ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں اماں؟ حمیدہ چند لمحے ذہن پر زور دیتی رہی اور بالآخر اسے یاد آ گیا۔ ہاں پتر، یاد آیا۔ کیا بات ہے اماں؟ وہ ٹھاکر ویر جی کی ڈائریاں تھیں نا، ان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ عبدالحق کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا پوچھنا تھا اماں؟ یہی کہ وہ کہاں ہیں؟ میری میز کے دراز میں ہے اماں۔ میں سمجھی تھی کہ تجھے یاد بھی نہیں ہوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں، انہیں میں بھول سکتا ہوں بھلا؟ عبدالحق نے کہا، وہ تو میری نسلوں کی امانت ہے۔ نور الحق بڑا ہوگا تو اسے پڑھاؤں گا۔ جب پریشان ہوتا ہوں تو انہیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حمیدہ کو یہ سن کر خوشی ہوئی۔ چل، تیرے بیٹے کی وہ امانت ہے، بیوی کو بھی پڑھائی تو نے؟ ارجمند ہی کے پاس تھی وہ اماں، اور اس نے میری دراز میں رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے وہ پڑھی بھی ہوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں بھائی، اس کے پاس ہی تو ہیں، لیکن اس نے نہیں پڑھی۔ آپ نے پوچھا تھا اس سے؟ ہاں۔ بولی، یہ بہت ذاتی چیز ہوتی ہے، بغیر اجازت کے نہیں پڑھ سکتی۔ تو اجازت لے لیتی، تو جانتا ہے اسے، کتراتی ہے وہ۔ اس کے لیے تو یہ پڑھنا مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہی تو نور الحق تک یہ سب پہنچائے گی، وہی تو اللہ کے حکم سے یہ فیض آگے بڑھائے گی، اور میں؟ حمیدہ نے کچھ چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ہونٹوں سے لگا لیے۔ برا مان گئی اماں؟ نہ پتر، برا کیوں مانوں گی بھلا کہ ارجمن کو تم سے زیادہ سمجھا؟ اس پر کبھی برا نہیں مانوں گی، یہ تو میں خود چاہتی ہوں، پر تو اسے اتنا نہیں سمجھتا جتنا حق ہے اس کا۔ عبدالحق چونکا۔ ارجمن نے کوئی شکایت کی ہے تم سے؟ توبہ کر پتر، توبہ، وہ کوئی شکایت کرنے والی ہے، یہ تو میں خود سمجھتی ہوں، پر تجھے کبھی ٹوکا نہیں۔ سمجھتی تھی تو ٹوکا کیوں نہیں؟ اچھا نہیں لگتا پتر، تو کوئی بچہ تو نہیں کہ راہ دکھاؤں تجھے، پر آج ٹوک رہی ہوں۔ وہ نور بانو تھی جو اپنے حق سے زیادہ زبردستی بھی لے سکتی تھی، اور یہ ارجی ہے پتر جو اپنا حق بھی کبھی نہیں مانگے گی۔ تو دے دے تو اللہ کا شکر ادا کرے گی، اور تیرا بھی۔ ایسے بندے کے ساتھ بے انصافی بہت بری ہوتی ہے پتر۔ میں اپنے طور پر کوشش تو کرتا ہوں اماں۔ حمیدہ کو احساس ہوا کہ بات دور نکل جائے گی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی نور الحق کو بہت کچھ بتا سکتی ہوں، اور بتاتی بھی ہوں، اس نے کہا۔ تم سے زیادہ بتانے والا کون ہوگا اماں؟ تم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاں پتر، پر ٹھاکر ویر جی کا مجھے نہیں پتا، اسی لیے ڈائریوں کا پوچھ رہی تھی۔ تو اماں ارجمن سے کہو، وہ پڑھ کر سنا دے گی کسی دن۔ کہا تھا اسے؟ کہنے لگی، پہلے آغا جی سے اجازت لیں۔ عبدالحق کو ارجمن پر پیار آ گیا۔ عجیب لڑکی ہے نا، اپنا حق سمجھتی ہے نہ کسی اور کا۔ تو پتر، تو اسے ڈائریاں پڑھنے کی اجازت دے دینا۔ نہیں اماں، وہ مجھ سے اجازت مانگے گی تو دوں گا، بغیر مانگے نہیں۔ بچوں جیسی بات۔ ہاں، تم اسے کہہ دینا میں نے اجازت دے دی ہے، وہ تمہیں پڑھ کر سنا سکتی ہے، اور چاہے تو خود بھی پڑھ سکتی ہے، جب جی چاہے اور جتنی بار جی چاہے۔ اس سے کہنا نور الحق اس کا بیٹا نہیں، لیکن پال تو وہی رہی ہے اسے۔ اس مناسب وقت پر یہ سب بتانا۔ اللہ نے ہم پر جو فضل فرمایا، رحمت کی، اس سے آگاہ کرنا اس کا فرض ہے۔ حمیدہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بری بات پتر، مجھ سے تو نے یہ بات کہہ دی، پر اس سے کبھی نہ کہنا، بہت دل دکھے گا اس کا۔ کون سی بات اماں؟ عبدالحق نے جان بوجھ کر انجان بن کر کہا، یہی کہ وہ نور الحق کی ماں نہیں۔ اب حقیقت تو حقیقت ہے نا اماں، وہ تو نہیں بدل سکتی۔ بدل جاتی ہے پتر، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حمیدہ کے لہجے میں بے رخی تھی۔ بے خبر آدمی کو حقیقت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا جانے، تجھے کیا معلوم؟ اتنے شدید رد عمل پر عبدالحق دم بخود رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی کون سی بہت بری بات کہہ دی اس نے، جو حمیدہ کے تیور یوں بدل گئے۔ کیا مطلب اماں، تم ایسے خفا کیوں ہو گئی؟ حمیدہ کو بھی خیال آ گیا کہ ایک لمحے میں راز فاش ہو جائے گا۔
اس نے تیزی سے بات بنائی، مگر اس کے لہجے میں اب بھی تندہی تھی۔ نکی نور الحق کی ماں نہیں تو میں کب تیری ماں ہوں؟ تو مجھے ماں کیوں کہتا ہے، کیوں سمجھتا ہے؟ وہ اور بات ہے اماں، مجھے تو تم نے، حمیدہ نے اس کی بات کاٹ دی، اگر آگے کبھی ایسی بات کی تو بھی میں بھی تیری اماں نہیں۔ عبدالحق نے کچھ کہنا چاہا مگر حمیدہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس کے چہرے پر جو درستی تھی اسے دیکھ کر عبدالحق سہم گیا۔ حمیدہ نے کبھی اس سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ بس اب آگے سے ایک لفظ نہیں کہنا ہے۔ عبدالحق نے بےتابی سے اس کے دونوں ہاتھ چومے۔ معاف کر دو اماں، اب ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا حمیدہ اس سے ہاتھ چھڑانے والی ہے، مگر پھر وہ مسکرائی۔ جا، تجھے نکی کی خاطر معاف کیا، ورنہ کبھی بھی بات نہ کرتی تجھ سے۔ شکریہ اماں، شکریہ تو نکی کا ادا کر، کہا نا، اسی کی خاطر معاف کیا ہے تجھے۔ اب میں جاؤں؟ اماں، عبدالحق کو وہاں سے نکل بھاگنے ہی میں عافیت نظر آئی۔ جا، پر میری بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ جی اماں۔ عبدالحق باہر نکلا اور زبیر کے کمرے کی طرف چل دیا۔ برسوں کے بعد وہ اس کے کمرے میں جا رہا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلا تو زبیر کو عبدالحق کی صورت نظر آئی۔ لفافہ اور فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کاکا آپ؟ اس کے منہ سے بامشکل نکلا۔ عبدالحق کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں وہ کمرہ اسے بہت تنگ، بہت چھوٹا لگا۔ میں اندر آ سکتا ہوں زبیر بھائی؟ اس نے دروازے میں کھڑے کھڑے کہا۔ کیا بات کرتے ہیں کاکا؟ زبیر نے کہا اور اس کی طرف لپکا۔ آپ کا گھر ہے، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کا دکھ بھی ہوا ہے مجھے۔ زبیر اس کے لہجے کی ناراضگی سے اور بوکھلا گیا۔ آئے نا، اس نے عبدالحق کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ عبدالحق اس کے ساتھ اندر آیا، لیکن اس کے کرسی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو آپ کی کرسی ہے، میں یہاں ٹھیک ہوں، اس نے کہا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زبیر کھڑا رہا۔ مجھے بلوا لیتے کاکا، آپ خود چلے آئے، اس نے کہا، اور میں تو خود آپ کے پاس آنے والا تھا۔ زبیر ہمیشہ ہی کی طرح کھسیا گیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں کاکا، اس نے کہا، ایسی کیا بات ہے؟ آپ اپنی کرسی پر بیٹھے تو بات کروں۔ عبدالحق اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ورنہ چلا جاتا ہوں۔ زبیر بوکھلا کر بیٹھ گیا۔ بتائیں تو، بات کیا ہے؟ آیا تو آپ سے معذرت کرنے کو تھا، لیکن معذرت کیسی کاکا؟ ہم ناشتے پر ساتھ نہیں تھے نا، اس کے لیے۔ زبیر کی جان میں جان آئی۔ میں تو سمجھا تھا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ ناراض ہو گئے۔ بات یہ ہے بھائی کہ اب نوکری کی پابندی تو ہے نہیں، عبدالحق نے کہا۔ فجر پڑھ کر سو جاتا ہوں، ناشتے میں دیر ہو جاتی ہے، اس پر معذرت کرنی تھی اور یہ کہنا تھا وقت پر آ جاؤں تو آپ کا ساتھ دوں گا، ورنہ آپ ناشتہ کر لیں، رات کا کھانا تو ہم اکٹھے ہی کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کون سی بڑی بات ہے کاکا، میں تو ڈر ہی گیا تھا، مگر اب مجھے آپ سے ناراضگی ہے، یوں کہیں شکایت ہے۔ زبیر پھر پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا کاکا؟ ابھی آپ نے کچھ کہا اور وہی کہا جو آپ سمجھتے ہیں، اور وہ آپ کے کمرے کو دیکھ کر ثابت بھی ہو گیا۔ بات کیا ہے کاکا؟ آپ نے کہا یہ میرا گھر ہے جیسے آپ کا نہیں، اور یہ ثابت بھی ہو گیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں کاکا، میں تو آپ کا ہی ہوں، آپ کا گھر ہمیشہ سے میرا ٹھکانہ ہے، کبھی اور کہیں رہا نہیں میں۔ اب بھی ٹھکانہ کہہ رہے ہیں؟ عبدالحق کے لہجے کی شکایت بڑھ گئی۔ گھر کیوں نہیں کہتے؟ میری ہر چیز میں آپ شریک ہیں، میرا ہر گھر آپ کا بھی ہے، آپ اسے اپنا گھر نہ سمجھے تو مجھے شکایت تو ہوگی نا۔ ایسی کوئی بات نہیں کاکا، غلط بات زبیر بھائی، عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ یہاں ایسے رہ رہے ہیں جیسے اس کمرے سے باہر کسی چیز پر آپ کا حق نہیں، حالانکہ سب آپ کا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کاکا، اس چھوٹے سے کمرے میں آپ نے یہ میز لا کر ڈال دی، جبکہ گھر میں اتنی بڑی اسٹڈی موجود ہے، وہاں 2 میزیں بھی ہیں، اور جگہ اتنی ہے کہ 2 اور میزیں بھی ڈال دیں تو تنگی کا احساس نہ ہو۔ یہ تو میری سستی کی وجہ سے ہے، زبیر نے جلدی سے کہا۔ سوچا یہ کام نپٹاؤں اور یہیں سو جاؤں، اور ڈبل بیڈ نکال کر آپ نے یہاں 3 سنگل بیڈ ڈال لیے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ساجد بڑا ہو گیا ہے نا کاکا، اب ہمارے ساتھ تو نہیں سو سکتا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، عبدالحق کے لہجے میں تلخی تھی۔ 2 فاضل بیڈ روم بھی ہیں یہاں، ساجد کو الگ کمرہ ملنا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی اور ساجد کے ساتھ بھی، زبیر نے
شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ انجانے میں غلطی ہو گئی کاکا، خیر اب میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا، ساجد سے بھی بات کروں گا۔ عبدالحق نے کہا، آپ یہ بتائیں میرے پاس کیوں آ رہے تھے؟ زبیر نے میز پر گرا ہوا لفافہ اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ عبدالحق نے لفافے میں موجود چیزیں باہر نکالیں، ان کا جائزہ لیا۔ اس میں 4 پاس بک تھی، ایک چیک بک تھی جس میں تمام کے تمام چیک موجود تھے۔ اس نے دیکھا وہ اکاؤنٹ حق انٹرپرائز کے نام سے تھا۔ یہ کیا ہے زبیر بھائی؟ آپ کے اکاؤنٹ فریز ہیں مگر انشاءاللہ جلد ہی کھل جائیں گے۔ زبیر نے کہا، یہ آپ کی امانت تھی میرے پاس، میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے کہ آپ کو سونپ دوں۔ مجھے کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں مگر یہ تو فرم کا اکاؤنٹ ہے۔ بظاہر فرم کا اکاؤنٹ ہے کاکا، لیکن در حقیقت یہ آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہے فرم کے نام سے۔ یہ میرے پاس آپ کی امانت تھی۔ عبدالحق کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اس نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، فرم کا اکاؤنٹ ذاتی کیسے ہو سکتا ہے زبیر بھائی؟ فرم کے اکاؤنٹ میں تو کاروباری سرمایہ ہوتا ہے نا، جس میں سے کاروبار کے لیے رقم نکالی جاتی ہے۔ فرم کا وہ اکاؤنٹ الگ ہے کاکا، تو یہ اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ عبدالحق نے کہا، میرے حصے کا منافع تو آپ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد نہیں کاکا، میں نے آپ کو بتایا تھا اس اکاؤنٹ میں آپ کا پورا منافع نہیں، میں صرف 20% رقم جمع کراتا ہوں۔ عبدالحق کو یاد تھا، اور جب زبیر نے اسے یہ بات بتائی تھی تو ایک لمحے کو اسے حیرت ہوئی۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ سرمایہ اور محنت کی شراکت میں محنت کا حق 60%، سرمایہ لگانے والے کا منافع 40% ہونا چاہیے۔ بہرحال زبیر نے اس کا منافع 20% مقرر کیا تو اس میں بھی اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا ساری محنت بھی تو زبیر اکیلا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے، اس نے کہا، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ کیسا ہے۔ میں منافع کا 75% اس اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہا ہوں، تو یہ ہمارا مشترکہ اکاؤنٹ ہوا۔ عبدالحق نے کہا، آپ کا اور میرا مشترکہ اکاؤنٹ نہیں کاکا، یہ آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہے، میرا اکاؤنٹ الگ ہے۔ عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ یعنی آپ کا منافع صرف 5%؟ میرے لیے بہت ہے کاکا، اتنا ہوتا ہے کہ خرچ نہیں کیا جاتا۔ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اس کے لہجے میں برہمی آ گئی۔ پہلے یہ بتائیں کہ اس اکاؤنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ آپ ناراض نہ ہو کاکا، زبیر نے عاجزی سے کہا، مجھے معلوم ہے آپ پیسے کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، اسی لیے میں نے آپ کے پیسے کو اس اکاؤنٹ میں محفوظ کرنے کا سوچا۔ یہ جواب ہوا، یہ تو ذہن میں بھی نہیں تھا، مگر دیکھ لیں اب یہ اکاؤنٹ کام آئے گا۔ فرم کا اکاؤنٹ ہے، ایک دستخط والا تو نہیں ہوگا۔ 2 دستخط دیے گئے ہیں، آپ کے اور میرے، لیکن ہم میں سے کسی ایک کے دستخط سے بھی رقم نکلوائی جا سکتی ہے، اور رقم اس سے ابھی تک نکلوائی ہی نہیں گئی۔ زبیر نے اس بات میں سر ہلایا، اور میرے دستخط آپ سے ہی لیے تھے اس دن جب منافع کی اس تقسیم کی بات ہوئی تھی، زبیر نے جواب دیا اور پھر مسکرایا۔ آپ ہمیشہ مجھے سمجھاتے تھے کہ عبارت پڑھے بغیر کبھی دستخط نہیں کرنا، پر آپ خود خیال نہیں رکھتے اس بات کا۔ عبدالحق بھی اپنی مسکراہٹ روک نہ سکا۔ میرا واسطہ آپ سے پڑتا ہے نا، اس نے کہا، اور پھر سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن زبیر بھائی، میں آپ سے خوش نہیں ہوں بلکہ ناراض ہوں۔ آپ ساجد کی فکر نہیں کرتے، اس کے مستقبل کا نہیں سوچا آپ نے؟ کیوں نہیں سوچا؟ وہ بھی آپ کا خادم ہے، انشاءاللہ مجھ سے زیادہ اچھا ثابت ہوگا۔ چھوٹے صاحب کی امانت کا مجھ سے بہتر طور پر خیال رکھے گا، اور کاکا میں تو اسے اپنے سے زیادہ آپ کا سمجھتا ہوں۔ وہ تو ہے، لیکن زبیر بھائی میں آپ سے اب بھی ناراض ہوں۔ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں کاکا، مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ زبیر نے بناوٹی غصے سے کہا، یہ حق بڑا ہونے کے ناطے میرا تو ہے، آپ کا نہیں۔ آپ سچ مچ ایسا سمجھتے ہیں اور ثابت کرتے تو مجھے کبھی اتنی جرأت نہ ہوتی۔ میں اب بھی آپ سے ناراض ہوں کاکا، یہ تو میں ہی سمجھتا ہوں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ سے مجھے کتنا کچھ ملا ہے، اللہ کا فضل اور آپ کی عنایت۔ اب ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو، شاید اسے دیکھ کر آپ کی ناراضگی دور ہو جائے۔ کوشش کر لیں۔
عبدالحق نے بے رخی سے کہا۔ زبیر نے میز کی دراز کھولی اور براؤن رنگ کا ایک بڑا لفافہ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ مجھے اور ناراض کرنے والے ہیں، دیکھ تو لیں۔ لفافے میں موجود چیز کو دیکھ کر عبدالحق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ تھا اور اس پر محمد زبیر ولد کبیر داس کا نام درج تھا۔ اسے پتہ چلتا تھا کہ زبیر نے 2 سال پہلے میٹرک کیا ہے۔ عبدالحق تیزی سے اٹھا۔ اس نے زبیر کو گرم جوشی سے لپٹا لیا۔ سچ ہے زبیر بھائی، آپ نے میری ناراضگی دور کر دی، مجھے خوش کر دیا آپ نے، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نوازا ہے آپ کو۔ زبیر کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ میرے لیے، ہمارے لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے، میں اس کا صلہ نہیں دے سکتا آپ کو۔ اللہ صلہ دینے والا ہے۔ نہیں کاکا، یہ بات تو مجھے کہنی ہے، زبیر نے کہا۔ آپ نے مجھے اللہ سے ملوایا، اس کا صلہ اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ عبدالحق کو 2 دن کی ایک اور مصروفیت مل گئی۔ اس نے ایک گیسٹ روم کو بڑی طبیعت سے اثر نو آراستہ کیا۔ پھر اس شام کو وہ ساجد کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں لے آیا۔ ساجد حیران تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا بات ہے چاچا؟ عبدالحق نے چابی اس کی طرف بڑھائی۔ بسم اللہ پڑھ کر یہ چابی لو اور دروازہ کھولو، اس نے کہا۔ ساجد نے چابی لی، چند لمحے ہچکچاتا رہا، پھر اس نے دروازہ کھولا۔ اب بسم اللہ پڑھ کر کمرے میں داخل ہو جاؤ، ساجد نے تعمیل کی۔ عبدالحق اس کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ یہ اب تمہارا کمرہ ہے ساجد، اس نے کہا۔ ساجد کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے کئی بار کمرے کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے لیکن کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ شیلف دیکھ کر وہ اور حیران ہوا۔ شیلف کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ چھوٹا سا شیلف تھا، اس میں اس کی تمام کتابیں موجود تھیں۔ اپنی الماری کھول کر دیکھو، عبدالحق نے کہا۔ ساجد نے بڑھ کر الماری کھولی۔ اندر اس کے کپڑے اور استعمال کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ یہ سب کچھ عبدالحق نے دن میں اس کی غیر موجودگی میں زبیر کے کمرے سے یہاں منتقل کرا لیا تھا۔ ساجد کی حیرت اور خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ آنکھوں میں ایسی کیفیت تھی جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ کھڑکی کے سامنے رکھی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر لان کا جائزہ لینے لگا۔ کیا بات ہے، اچھا نہیں لگا تمہیں؟ عبدالحق نے کہا۔ ساجد نے پلٹ کر اسے یوں دیکھا جیسے اب تک اس کی موجودگی سے بے خبر رہا ہو۔ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ساجد کے ہونٹ لرزے، پھر وہ عبدالحق سے لپٹ گیا۔ اس کے جسم کی لرزش سے عبدالحق کو اندازہ ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ یہ کیا بچپنا ہے، عبدالحق نے اسے تھپکتے ہوئے کہا۔ ساجد خاموش ہو گیا، مگر اس کا جسم اب بھی ہل رہا تھا۔ عبدالحق نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ بالآخر ساجد اس سے علیحدہ ہوا۔ اس نے پرتشکر نظروں سے عبدالحق کو دیکھا۔ سوری چاچو، اس کے لہجے میں محبت تھی۔ سوری کیوں؟ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے اس رد عمل پر عبدالحق کو بھی حیرت تھی، لیکن کیوں؟ پہلے یہ بتائیں۔ اس سلسلے میں بابا نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا؟ ہرگز نہیں۔ اتنے برسوں بعد میں واپس آیا تو مجھے اس کمی کا احساس ہوا، عبدالحق نے کہا۔ بلکہ میں تو اس پر زبیر بھائی سے خفا ہوا۔ وہ کہاں مجھ سے کچھ کہنے والے ہیں؟ یہ تو میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے میرے بیٹے، بہت بڑا تحفہ ہے چاچو۔ یہ تو میرا خواب تھا۔ کتنی بار بابا سے کہا کہ مجھے اپنا کمرہ الگ چاہیے تو انہوں نے ہر بار منع کر دیا۔ اب مجھے تم سے بھی ناراض ہونا پڑے گا۔ کیوں چاچو؟ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ بس چاچو، کبھی خیال نہیں آیا، اور آپ اتنا دور جو تھے۔ دیکھو بیٹا، زبیر بھائی تو میرے علاوہ کسی کے لیے کچھ سوچتے ہی نہیں۔ تمہارا خیال تو مجھے ہی رکھنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تم میرے لیے نور الحق سے کم نہیں۔ جو ضرورت ہو مجھ سے کہا کرو، اپنے بابا سے نہیں۔ ٹھیک ہے چاچا، اب اس بات کا خیال رکھوں گا۔ تو چلو، اس وعدے پر معاف کیا تمہیں، لیکن چاچو اس کمرے میں ایک کمی ہے، مجھے بتاؤ، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی وہ بھی۔ یہاں نور الحق کی کمی ہے چاچو۔ عبدالحق سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، ابھی تو وہ چھوٹا ہے، جب تمہاری چاچی وقت آنے پر اس کا بستر الگ کرے گی تو مجھے یقین ہے وہ خود یہاں چلا آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ شکریہ چاچو۔ عبدالحق نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ چچا کے ساتھ شکریہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا بیٹا۔ اب تم اپنے کمرے کو دیکھو اور انجوائے کرو۔
کوئی کمی محسوس ہو تو مجھے بتا دینا۔ اور عبدالحق کمرے سے نکل آیا۔ عبدالحق کی دونوں محرومیاں اپنی جگہ تھیں، جنہیں وہ سزا بھی سمجھتا تھا اور آزمائش بھی، لیکن روزے کی برکت سے ایک آزمائش اتنی سخت نہ رہی۔ نفس کا غلبہ بہت حد تک دور ہو گیا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود کو بہت بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ خیالات کی جلغار اب ہر وقت کا معمول نہ رہی۔ بے شک نفس وقتاً فوقتاً بالکل اچانک سر اٹھاتا، لیکن وہ اس طرف سے چوکنا تھا۔ اسے اس کو زیر کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی تھی، مگر کبھی کبھی یہ خیال اسے بے چین کر دیتا کہ ارجمند بلا وجہ اس کی اس وجہ سے آزمائش میں پڑ گئی ہے۔ انسان تو وہ بھی تھی اور اس کے حقوق بھی تھے۔ وہ اس کی محبت میں اپنے حق سے دستبردار ہو گئی، لیکن نفس کے تقاضے اسے بھی تو ستاتے ہوں گے۔ اس اعتبار سے وہ ایک ناکام شوہر ثابت ہوتا تھا، لیکن ارجمن سے اب اس پر بات کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی حتمی بات کہہ چکی تھی۔ دوسری محرومی اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا بیت اللہ شریف کی زیارت اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں، مگر پھر وہ سوچتا یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ جانے، اللہ کا حکم ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اب منظوری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہر سال بڑی سچی تڑپ اور خلوص کے ساتھ کوشش کرنا تو اس پر فرض ہے۔ اگر کسی سال اس نے کوشش نہیں کی تو اسے لگتا وہ زندگی کے سب سے بڑے خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ کراچی میں 2 بار اس نے عمرے کی بھی کوشش کی، لیکن نتیجہ اس کا بھی وہی نکلا۔ پھر اس نے سوچا کہ انشاءاللہ رب کی منظوری ہوئی تو حج ہی کرے گا۔ پھر اس نے عمرے کے لیے کوشش نہیں کی۔ اب لاہور آئے اسے کافی دن ہو گئے تھے۔ سب لوگ یوں سیٹل ہو گئے جیسے کوئی بڑی تبدیلی آئی ہی نہ ہو۔ نور الحق کو یہاں اسکول میں داخلہ دلا دیا گیا۔ لاہور آتے ہی عبدالحق نے سب سے پہلے مسعود صاحب سے ملاقات کی۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت افسوس اور حیرت ہوئی۔ وہ ریٹائر تو بہت پہلے ہو چکے تھے، مگر عبدالحق نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ریٹائر ہوتے ہی بڑھاپا ان پر اس تیزی سے حملہ آور ہوگا۔ وہ کمزور ہو گئے تھے۔ آپ تو بہت کمزور ہو گئے چچا جان، عبدالحق نے تعصب سے کہا۔ مسعود صاحب ہنسنے لگے۔ کمزوری نہیں بیٹے، یہ ضعیفی ہے۔ عمر تو آپ کی ضعیفی کی نہیں، عمر کی اہمیت نہیں، یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اصل میں ساری زندگی مصروفیت میں گزری، اب ایک دم سے مصروفیت ختم ہوئی تو بیکاری کے احساس نے جیسے طاقت ختم کر دی۔ بچوں کے بچے نہ ہوتے تو شاید زندگی کی رغبت نہ رہتی۔ تو یہ ہے زندگی۔ عبدالحق نے سوچا کیسے شروع ہوتی ہے؟ نہ طاقتی، دوسروں کی محتاجی کے ساتھ، پھر اللہ آدمی کو جوانی، طاقت عطا فرماتا ہے۔ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دے، پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنی اسی رفتار سے چلتا رہتا ہے۔ ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ آسانی سے کرتا رہا ہے اب دشواری سے بھی نہیں کر سکتا۔ تم میرے لیے افسردہ نہ ہو بیٹا، مسعود صاحب نے اسے چونکا دیا۔ مجھے تو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب موقع ملا تو میں نے جان لیا کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے طویل زندگی مانگتا ہوں۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی، ان کے لہجے میں سچائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی، مسعود صاحب نے کہا۔ وہاں جو کچھ دیکھا، جو کچھ محسوس کیا، اس نے زندگی بدل دی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے راہ دکھائی۔ مجھے احساس ہے کہ اتنی عمر میں نے ضائع کر دی، بے مقصد زندگی گزارتا رہا اور سمجھتا رہا اس میں مقصدیت ہے۔ اللہ کا شکر اس نے میری اصلاح فرمائی۔ عبدالحق کو حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ دوہری تبدیلی تھی کہ ظاہر کمزور ہوا تھا مگر باطن طاقتور ہوا، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ قرآن میں جو کچھ ہے حق ہے۔ مسعود صاحب کا لہجہ عقیدت میں بھیگا ہوا تھا۔ اللہ نے اوائل عمری کے بارے میں جو فرمایا حق ہے۔ آدمی اپنی پرانی حالت کو لوٹ جاتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے بڑی عمر بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اس کے لیے مہلت ہے، پچھلے برے اعمال پر توبہ، استغفار اور اس کی تلافی کے لیے، اور اسے نیک اعمال کا موقع ملتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بندہ خلوص سے توبہ کرے تو زمین بھر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک، عبدالحق نے کہا، پھر بولا
چچا جان آپ تو بہت بدل گئے، خود کو بدلنا بندے کے بس کی بات نہیں۔ اللہ رحمت فرماتا ہے اور جتنا میں بدلنا چاہتا ہوں اتنا نہیں بدل سکا ہوں۔ ہاں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کے لیے۔ فکر نہ کریں چچا جان، اللہ کی رحمت تو جاری اور ساری ہے۔ بے شک بد نصیب وہی تو ہے جو اس کی رحمت پر ایمان نہیں رکھتے۔ مسعود صاحب نے کہا، دیکھو بیٹا، تم پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، تمہیں اس نے ابتدا ہی میں اپنا راستہ دکھا دیا۔ اب میں ایک بات کہوں، ہے تو چھوٹا منہ بڑی بات، کیسی شرمندہ کرنے والی بات آپ نے کر دی چچا جان۔ عبدالحق نے احتجاج کیا، جو آپ جانتے ہیں اس میں بہت کچھ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، لیکن تم مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہو، یہ مجھے علم ہے، اور میں تمہارے لیے اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کا گمان ہے چچا جان، عمر کا ایڈوانٹیج اپنی جگہ، زندگی کے تجربات بڑی چیز ہوتے ہیں۔ اس بات سے تو خیر میں اتفاق کروں گا۔ آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے؟ عبدالحق نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں، میں بڑی عمر کے متعلق بتا رہا تھا، مسعود صاحب نے کہا، اور چند لمحے کچھ سوچتے رہے۔ مگر پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن میں اس کی آیات پر غور و فکر کرنا نقصان دہ تو نہیں؟ یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ دیکھو، میں تو عمر ضائع کر کے بیٹھا ہوں، نہ عربی زبان سے واقف ہوں، نہ عالم ہوں۔ کسی آیت سے مطلب غلط اخذ کر بیٹھا تو تباہ ہو سکتا ہوں۔ میں بھی آپ ہی کی طرح قرآن کا طالب علم ہوں، مگر مجھے کبھی یہ ڈر نہیں لگا۔ مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس سے وہ ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ بھی تو بتا دیا کہ گمراہی صرف فاسقوں کے لیے ہے۔ عبدالحق نے کہا، میرے خیال میں ایمان اور اخلاص بہت کافی ہیں ہدایت کے لیے۔ اگر آپ قرآن کو خلوص سے اور اسے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا، اور اگر کوئی اسے دوسروں کو مروب کرنے، اپنی علمیت بھگاڑنے اور آیات سے دوسروں کو نشانہ بنانے کے لیے پڑھے گا تو پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اللہ جانے اور وہ جانے۔ مسعود صاحب نے جھرجھری سی لی، اس کے باوجود کبھی میں غلط بھی سمجھ سکتا ہوں، خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو اللہ اس کی اصلاح فرما دے گا۔ بس ہم جیسے ناکام بندوں کو ایک احتیاط کرنی چاہیے، پہلے تو یہ سوچ خالص ہو کہ ہم اپنی بہتری، فلاح اور رہنمائی کے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھنے سے پہلے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اللہ ہی سے رہنمائی چاہیں۔ یہ تو میں کرتا ہوں اور اس کے باوجود ڈرتا ہوں۔ اللہ ڈرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ عبدالحق نے کہا، اب بتائیے آپ کیا کہنے والے تھے؟ مسعود صاحب چند لمحے خاموش رہے، جیسے اپنی سوچوں کو ترتیب دے رہے ہوں، پھر بولے، بڑھاپے کا ایک بہت بڑا عنصر احساس ضیاع ہوتا ہے۔ جب تک آدمی طاقتور ہوتا ہے، متحرک رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، سوچنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر وہ بھی بہت زیادہ نہیں سوچتے، اور جب بڑھاپا آتا اور ناطاقتی لاتا ہے تب سوچتے ہیں تو اپنی کوششیں، اپنی کامیابیاں اور جو کچھ کمایا وہ ناکافی لگتا ہے۔ سوچتے ہیں فلاں وقت میں یوں نہیں یوں کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ احساس ضیاع ان کا مستقل رفیق ہوتا ہے۔ عبدالحق کی آنکھیں کھل گئیں، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ سوچتا بھی کیسے کہ عمر کے اس حصے میں ابھی پہنچا جو نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ مسعود صاحب اس کی معلومات میں بیش بہا اضافہ کر رہے ہیں۔ جنہیں اللہ بڑی عمر دیتا ہے ان پر بڑھاپا آتا ہے، ان میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بیشتر وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ سے کبھی کوئی تعلق رہا نہیں ہوتا، اور جن کا رہا ہو وہ برائے نام۔ یہ میں ان خوش نصیبوں کی بات نہیں کر رہا جو شروع سے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان دنیا دار لوگوں میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب رہے، جنہوں نے بہت مال کمایا۔ ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دولت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اس دولت سے ان کا ذاتی استفادہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سب کچھ میسر ہوتے ہوئے وہ اپنی مرضی کا ایک وقت کا پرتعش کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بھی ان سے محبت نہیں کرتی، سب صرف مال کے طلبگار ہیں ان سے۔
ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے گھر میں سازشیں ہوتی ہیں۔ ان کے بچے ان کی دولت کے لالچ میں ایک دوسرے سے بھی محبت نہیں کرتے، بلکہ باہمی رفاقت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ گھر میں امن، سکون اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ انہیں اولاد سے جھوٹی محبت بھی صرف اس وقت ملتی ہے جب کسی کو ان سے کچھ لینا ہو۔ پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ بچے دولت کی خاطر ان کی موت کی آرزو کرتے ہیں۔ پھر ان کی موت کی دعاؤں تک کی نوبت آ جاتی ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دولت ان کے کسی کام کی نہیں، یہ وہ ایسے ہی چھوڑ کر جائیں گے اور ان کے بعد اس دولت کے لیے ان کی اولاد میں فساد ہوگا۔ وہ بہت بڑا احساس ضیاع ہوتا ہے اور وہ بہت محب تنہائی ہوتی ہے جس سے صرف موت انہیں چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بہت بھیانک تصویر تھی، اور کوئی اپنی دولت اپنی زندگی میں ہی اولاد میں تقسیم کر دے تو اگر وہ خوش نصیب نہ ہوا تو اولاد اسے ایک کونے میں ڈال کر بھول جاتی ہے۔ عبدالحق کو اپنے دہلی والے ماسٹر جی کانتی پرساد یاد آ گئے۔ ان بیچارے کے پاس تو دولت بھی نہیں تھی، اور کیسا آخری وقت سخت تھا جو انہوں نے گزارا، اور کتنا طویل۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، ورنہ وہ بیچارہ فقیر کے کاسے کی طرح گردش میں رہتا ہے، کبھی اس کے گھر تو کبھی اس کے گھر۔ مسعود صاحب اس کی کیفیت سے بے خبر کہے جا رہے تھے۔ چند روز سے زیادہ کوئی بھی اسے برداشت نہیں کرتا۔ کیسا احساس ضیاع ہوتا ہوگا انہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا، اللہ کے دیے ہوئے محبت کے رشتے بھی گنوا دیے۔ زندگی سے فطری محبت کے باوجود ایسے لوگ موت سے پہلے موت کا راستہ دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ تو بہت ڈپریس ہو گئے ہیں، عبدالحق نے تعصب سے کہا۔ نہیں بیٹے، بالکل بھی نہیں، مسعود صاحب نے بڑی محبت سے کہا۔ مجھ پر تو اللہ نے عنایت کی، مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں تو الحمدللہ عافیت اور سکون میں ہوں۔ میں تو اللہ سے نیک اعمال، ایمان اور نیک انجام کے ساتھ بہت طویل عمر کی دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے احساس ہے میں نے بہت زیادہ وقت ضائع کیا۔ اس کی تلافی کے لیے مجھے جتنی مہلت مل جائے بہتر ہے۔ تو یہ آپ کا احساس ضیاع ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، مسعود صاحب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ جب میں نے استغفار اور توبہ کے بارے میں پڑھا تو میرا دل سکون سے بھر گیا۔ آدمی توبہ کرے اور اللہ سے رجوع کرے تو اس پر امن، عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اصلاح عمل کر لے تو پچھلے اعمال بخش دیے جائیں، اللہ سے تعلق جڑ جائے تو آدمی مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بیٹے، ہر احساس ضیاع مٹ گیا، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد احساس ضیاع کا ایسا احساس جاگا جو مٹتا نہیں۔ اسے پڑھ کر احساس ہوا کہ 30 سال کا وہ نقصان پورا ہونے والا نہیں۔ عبدالحق الجھ گیا۔ میں نہیں سمجھا چچا جان۔ اللہ کی ہدایت اور رحمت کے لیے وقت اور عمر کی کوئی شرط نہیں ہے نا بیٹا؟ جی بے شک، لیکن جہاں اللہ نے خاص طور پر وقت اور عمر کا تعین کر کے کچھ عطا فرمایا ہو تو وہ تو میں سمجھ گیا۔ آپ سورہ احقاف کی 15ویں آیت کی بات کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دعا عطا فرمائی ہے۔ ہاں، وہی جس میں والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ نے بچی کی پیدائش اور پرورش کے سلسلے میں ماں کی مشقت کا ذکر فرمایا۔ اب مجھے الفاظ تو یاد نہیں، البتہ دعا میں نے یاد کر لی ہے۔ بے شک چچا جان، یہ بہت بڑی دعا ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ مجھے نہیں معلوم کہ صحیح یا غلط، بہرحال جیسے یہ آیت میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے۔ اب مسعود صاحب کا لہجہ اعتماد سے محروم تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کے اہم ترین اسٹیج کے بارے میں بتایا۔ وہ رکے اور عبدالحق کی طرف مڑے۔ اس دعا سے پہلے کے الفاظ تمہیں یاد ہے؟ جی، اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے یہ دعا کی۔ ہاں، اب اس سے میری سمجھ میں یہ آیا کہ 40 سال کی عمر ہر لحاظ سے آدمی کے شباب کا نقطہ عروج ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ غلط تصور ہے کہ وہاں سے ادھیڑ عمری شروع ہوتی ہے نا؟ جو بات اللہ خود بتا رہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، عبدالحق نے کہا۔
لیکن میرا خیال ہے یہ صرف ان لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے جنہوں نے زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہو۔ واللہ عالم۔ ہاں، میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ تو ویسے ہی جسمانی فٹنس سے دور ہوتا ہے، پھر اگر وہ شراب بھی پیے، بدکاری بھی کرے تو صحت اور خراب ہوگی۔ تو میں نے سوچا بات یوں ہے کہ ہر شخص 40 سال کی عمر میں اپنا طرز زندگی کے حساب سے اپنا نقطۂ عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے، انفرادی، کیونکہ اللہ نے اس میں تخصیص نہیں فرمائی، استثناء نہیں رکھا۔ جی چچا جان، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ پھر میری سمجھ میں یہ آیا کہ 40 سال کی عمر کو پہنچنا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، ورنہ کوئی جوانی میں، کوئی لڑکپن میں اور کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے۔ اللہ نے خاص طور سے 40 سال کی عمر کا حوالہ دیا۔ مجھے لگا یہ اپنے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے کہ تو نے اب تک عمر مجھ سے دوری میں گزاری ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ مجھ سے رجوع کر لے۔ میں نے تجھے جسم، عقل، شعور اور فہم ہر اعتبار سے تیری کوتاہیوں کو غفلتوں کے باوجود تیرے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، عبدالحق نے بے ساختہ کہا۔ اللہ نے آپ کو یہ فہم عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے۔ واقعی یہ یاد دہانی ہی تو ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ مسعود صاحب کے لہجے میں عاجزی تھی، اور اس یاد دہانی کے ساتھ اللہ نے اسے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ یہ دعا کہ اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائی ہیں مجھے اور میرے والدین کو، اور توفیق دے کہ کروں میں نیک عمل جن سے تو راضی ہو، صالح بنا دے میری اولاد کو۔ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، اور بلا شبہ میں ہی فرما برداروں میں سے، یعنی نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگنے کو کہا، اپنے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ شاید اس میں والدین کو شامل کرنے میں والدین کے ساتھ اس حسن سلوک کا حصہ ہے جس کی آیت مبارکہ کے آغاز میں تلقین فرمائی ہے۔ یہ دعا میں شامل ہے تو والدین کے زندہ ہونے نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ ان کا حق ہے اور اس حسن سلوک کا حصہ ہے۔ عبدالحق حیران تھا، اللہ کیسے کیسے اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے، کہاں سے اٹھا کر کہاں لے آتا ہے۔ وہ دل میں سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ پھر اللہ نے اپنی رضا مانگنے کو کہا، جس کا ذریعہ نیک اعمال ہے، اور ان کی توفیق اور اس کے لیے وسیلہ اور قوت بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ پھر اولاد کے لیے دعا عطا فرمائی کہ وہ صالح عمل کریں تو ان کا اجر مرنے کے بعد بھی اسے پہنچے گا، اور پچھلے اعمال پر توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کا اعلان، یعنی بندگی اور عاجزی پر دعا کا اختتام، جو دعا کی قبولیت کے لیے اکثیر ہے۔ سبحان اللہ چچا جان، بلا شبہ اللہ نے آپ پر فضل عظیم عطا فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے بیٹے۔ مسعود صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ دوسروں کے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا، البتہ اپنا تجربہ بتا سکتا ہوں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ سلسلہ 40 سال کی عمر سے ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ ہر طرح سے اپنے بندوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور توفیق سے شاید اللہ اس وقت تک محروم نہیں ہوتا۔ توفیق سے شاید آدمی اس وقت تک محروم نہیں ہوتا جب تک اس کے دل پر مہر نہ لگ جائے۔ انہوں نے جھرجھری سی لی، لیکن 40 سال کی عمر بہرحال اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں 40 سال کا ہوا تو میرے باطن میں ایک انقلاب نے کروٹ لی۔ میں نماز کی طرف راغب ہوا۔ اللہ کا کرم تھا، وہ عرصہ تھا تحریک پاکستان کا، عجیب جوش اور ولولہ تھا، سو میں تسلسل سے استفادہ نہیں کر پایا۔ پھر پاکستان بنا تو ہم اس کی تعمیر اور بقا کی فکر میں لگ گئے۔ یہ کوئی عذر نہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان اللہ کے حکم سے بنا اور قائم رہنے کے لیے بنا۔ انشاءاللہ اس کی بقا اور اس کی تعمیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے وقت ضائع کیا، اپنا نقصان کیا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس نے مجھے پھر سے موقع عطا فرما دیا۔ آدمی
سچے دل سے اللہ سے رجوع کر لے، دین کو خالص کر کے نیک اعمال کرے اور اللہ کا فرما بردار بن کر رہے، تو اللہ چاہے تو اس کے ہر زیاں پر ہر نقصان کی تلافی کر دیتا ہے۔ بے شک، اور یہ سب کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے۔ تو پھر احساس زیاں کیسا؟ مسعود صاحب نے گہرا سانس لیا۔ جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور یہ اللہ نے ہر مسلمان کو 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی۔ میں نے سوچا میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں 30 سال اس دعا سے محروم اور بے خبر رہا، صرف اس لیے کہ میں قرآن سے دور رہا۔ ہماری اجتماعی بد نصیبی ہے کہ ہم نے خیر و برکت کا ظاہری مظہر بنا کر قرآن کو طاق میں سجا دیا، بڑے احترام سے الماری میں سب سے اوپر رکھ دیا۔ کبھی پڑھا تو یہ سمجھے بغیر پڑھا کہ کس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جی چچا جان، یہ تو ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، یہ محرومی میرا احساس ضیاع ہے۔ مسعود صاحب نے کہا، اب تو آپ نے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیا نا؟ عبدالحق نے ان سے پوچھا۔ مسعود صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، تو آپ کو زیاں سے نجات مل گئی؟ پھر احساس زیاں کیسا؟ کم تو ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا، مسعود صاحب نے گہری سانس لے کر کہا۔ اللہ کی عنایت کہ جب میں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور سمجھا، اس وقت میرا بیٹا 40 سال کا ہونے والا تھا۔ میں نے اسے نہایت تاکید کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ الحمدللہ، وہ ہر روز اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، نور علی نورن، یہ تو گویا آپ کے لیے جاری ہو گئی۔ عبدالحق نے کہا، مگر میری سمجھ میں آپ کا احساس زیاں اب بھی نہیں آیا۔ اب میں یہ سوچ کر کڑتا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہوں گے اور اس آیت مبارکہ کا، اس خوشخبری کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا ہوگا، اور یہ سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے جو اس آیت سے، اس دعا سے بے خبر ہوں گے۔ ان کی محرومی پر مجھے احساس ضیاع ہوتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں چچا جان، یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے کہ انہیں کچھ اچھا مل جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے تمام دینی بھائیوں کو مل جائے، اور اس کے برعکس وہ تو کڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ قرآن پاک کی 3 آیات، واضح خوشخبریوں اور نہایت شدید تنبیہات کے باوجود لوگ شرک اور کفر پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ ان پر اپنی جان گھلاتے تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی تو اس میں تھی کہ روئے زمین پر تمام لوگ ایمان لے آئیں اور ان کی نسلیں بھی قیامت تک ایمان پر رہیں۔ اسی لیے تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کا جذبہ تھا بھلائی بلا تفریق سب کے لیے۔ میرا جی چاہتا ہے بیٹے کہ یہ آیت، یہ دعا تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے، تو پہنچاتے رہیے۔ دیکھو، میں کوئی عالم تو نہیں، قرآن کے معاملے میں میں ایسا کوئی حق بھی نہیں رکھتا۔ چنانچہ میں نے مسجد کے امام صاحب سے اس سلسلے میں بات کی۔ انہوں نے بڑی توجہ سے سنی اور وعدہ کیا کہ جمعے کے دن وہ ممبر پر اس حوالے سے وعظ دیں گے، مگر وہ جمعہ اب تک نہیں آیا، نہ جانے کیوں۔ تو آپ کا ان سے کہنا تو اللہ کے ہاں قبول اور شمار ہو گیا انشاءاللہ، مگر عملاً کچھ نہیں ہوا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آپ زبانی طور پر جس سے ملیں اسے بتا دیا کریں۔ میں تو ضائع کیے ہوئے برسوں کی تلافی کر رہا ہوں، اسی کوشش میں لگا ہوں، گوشہ نشیں ہوں، پھر صاحب علم نہیں تو میری بات میں تاثیر کہاں۔ علم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر جس نے تحصیل علم کے لیے کوشش اور عمل کیا ہو، بے شک، اور تاثیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور آدمی کے اندر کے خلاف اور سچائی کی نسبت اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، مسعود صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم 40 کے ہو گئے؟ جی الحمدللہ، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اللہ کے فضل سے اسی دن سے یہ دعا میرا معمول بن گئی ہے۔ یہ دعا واقعی اتنی ہی اہم ہے جتنا مجھے لگا۔ ہاں، عبدالحق نے گہری سانس لی۔ دیکھیے چچا جان، میں کوئی عالم قرآن نہیں ہوں، بس میرا ایمان ہے کہ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی اللہ ہی فرماتا ہے۔ یہی سوچ کر اللہ سے لو لگا کر قرآن پڑھتا ہوں، اور جو سمجھ میں آ جائے
سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ مجھے وہ دوسروں کو پڑھانے کا حق حاصل ہے، اس لیے میں اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا۔